بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ سندھ یوٹیوب چینل کاظم گلاٹو آفیشیل پر۔ دوستو آج ہم بات کریں گے رائے حکومت کے بارے میں۔ دوستو اسلام سے پہلے سندھ میں جو راجہ حکومت کرتے تھے وہ رائے کہلاتے تھے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہاں رائے خاندان کی حکومت تھی، اور یہ حکومت 137 سال تک رہی۔ اس حکومت کے 5 راجہ گزرے ہیں جو عقیدتاً بدھ مذہب کے پیروکار تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: پہلا راجہ تھا رائے ڈیوائج، دوسرا رائے سہرس، تیسرا رائے سہاسی، چوتھا رائے سہرس دوم، اور پانچواں رائے سہاسی دوم۔ ہمیں اس تاریخ کو چونکہ اسلامی حکومت سے شروع کرنا ہے، اس لیے واقعات کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس تاریخ کو رائے سہرس بن سہاسی کی حالات سے شروع کریں، تاکہ ہندوؤں کی آخری حکومت کا ہلکا سا خاکہ سامنے آ سکے۔ دوستو سندھ کی قدیم تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے قبل سندھ میں رائے خاندان کی حکومت تھی، اور اس خاندان کا پہلا راجہ رائے دیوائج تھا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت سندھ میں رائے سہرس بن سہاسی کی حکومت تھی، اور اس وقت سندھ کا دارالحکومت شہر ارور تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس شہر میں عالی شان عمارتیں، سرسبز باغات، ہری بھری کھیتیاں اور قسم قسم کے درخت تھے، جس سے شہر کی خوبصورتی اور رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ راجہ سہرس نہایت دولت مند تھا، اور اس کا خزانہ مال دولت سے معمور تھا۔ وہ اپنے اخلاق و سیرت کے اعتبار سے بھی بہت نیک نام تھا۔ اس نے اپنی فطری فیاضی و سخاوت سے رایا کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے رایا کا ہر فرد اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ راجہ سہرس نے اس احسن انتظام کی بدولت ملک میں امن و امان تھا، اور ایک طویل عرصے تک کوئی بغاوت و سرکشی کسی جانب سے رونما نہیں ہوئی۔ اچانک نمروز کے بادشاہ نے، دوستو یہ نمروز ایران کا جو ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے، اچانک نمروز کے بادشاہ نے کرمان کے راستے سے سندھ پر حملہ کیا، اور کیچ و مکران پہنچ کر، جو اس وقت سندھ کے ماتحت تھا، لوٹ مار مچائی اور لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ راجہ سہرس کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ فوراً قلعہ الور سے اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر مکران پہنچا، اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سہرس کا آفتاب اقبال زوال پذیر تھا۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور سہرس مارا گیا۔ دوستو راجہ سہرس بڑی شجاعت اور بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اتفاقاً ایک تیر راجہ کے گلے لگا، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے، اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ اس کے بعد نمروز کے بادشاہ کے لشکر نے خوب لوٹ مار مچائی۔ دوسرے دن سندھیوں کا منتشر لشکر جمع ہوا اور ارور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر ارور پہنچا اور ارور والوں کو معلوم ہوا کہ راجہ سہرس مارا گیا، تو راجہ کے امیروں نے آپس میں مشورہ کر کے سہرس کے بیٹے سہاسی کو تخت نشین بنا لیا۔ یہ سہاسی دوم ہیں، اور ایک جشن عظیم ترتیب دے کر
اس پر زر و جوہر نچھاور کیے۔ اس لڑائی میں سہاسی کے قبضے سے بلوچستان کے علاقہ مکران نکل کر ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلا ویڈیو ہوگا رائے سہاسی کی دور حکومت کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے تاریخ سندھ۔ اپنے دوست کاظم گلاٹو کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔